وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے میرے لیے دعا کرنا۔ آدمی اپنے مہمان کا استقبال دروازے سے باہر نکل کر کرے اور رخصت کرتے وقت گھر کے دروازے تک پہنچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے گا، اللہ تعالیٰ باپ اور بیٹے دونوں کو بخش دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کا کتنا عذاب ہے تو تم اپنے حلق میں ہاتھ ڈال کر اس پانی کو باہر نکال دو، اور اگر تم اس وقت دیکھ لو کہ تمہارے ساتھ کتنی خوفناک شکل والا شیطان پانی پیتا ہے تو تم پانی پینا ہی چھوڑ دو۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنی جان، مال، اولاد اور والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان موقعوں پر دعا مانگو رد نہیں ہوگی: 1 جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو، 2 سفر کے دوران، 3 جمعے کے دن، 4 رات کو جب آنکھ کھلے، 5 مصیبت کے وقت، 6 فرض نمازوں کے بعد، 7 جب اذان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر رات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے اس وقت جو آدمی اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں سے 40 دن تک عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ 1 کپ لیموں کے کہوے کے ساتھ لہسن کی 2 تریاں صبح کے وقت نہار منہ کھا لیں، آپ کے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ عورت پردہ ہے، جب یہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے مزین کر کے دکھاتا ہے، اور جب یہ گھر میں ہو تو اللہ کے بہت نزدیک ہوتی ہے۔